السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے جو پچھلے اسباق ہیں ان کو بڑی غور سے اور بڑے اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج کا جو سبق ہے یہ انتہائی اہم سبق ہے، چونکہ ہم نے جتنے بھی پیچھے قانون پڑھے ہیں اس میں ہم نے حروف مدہ پڑھا، کھڑی حرکات پڑھی، حروف لین پڑھے، حروف مستعلیہ پڑھا، حروف قلقلہ کے متعلق پڑھا، حمزہ ساکن کے متعلق پڑھا، نون تنوین اور نون ساکن کے متعلق پڑھا، جس نے ہم نے فردر، اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب کے متعلق پڑھا تھا۔ تو آج کا جو سبق ہے یہ اس لیے اہم ہے چونکہ آج ہم میم ساکن کے جو قواعد ہیں وہ پڑھیں گے۔ میم ساکن کے قواعد جو ہیں وہ 3 ہیں، جس میں ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ہم ان کو آج بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور قوانین جو ہے میں کوشش کروں گا وہ بار بار ریپیٹ کر کے آپ حضرات کو، تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ اور اس کے بعد جو اس کی جو پریکٹس ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی پریکٹس جو ہے وہ کریں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ جو ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف کار ثواب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کار ثواب کا حصہ بن جائیں اور آپ اس کار ثواب میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ قرآن کریم کا یہ جو لرننگ پروسیس ہے، یہ قرآن کریم کو جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، یہ رکے نہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، تاکہ آپ حضرات کے لیے بھی یہ ذریعہ ثواب اور ذریعہ نجات بن سکے۔ تو آئیے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا لیسن ہے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے میم ساکن کے متعلق۔ میم ساکن کے کیا کیا قواعد ہوتے ہیں، تو اس میں عرض کرتا چلوں کہ میم ساکن جو ہے اس کے 3 قواعد ہیں، اور اس میں ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام چونکہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو جو بتائے تھے کہ حروف یرملون جو ہیں، جس میں یا، را، میم، لام، و، نون جو تھے، اگر وہ آ جاتے ہیں تو بغیر غنہ کے ہم نے پڑھنا ہے چیزوں کو۔ اس کے بعد اخفاء بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ یہ میں چیزیں چونکہ ریوائز کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں۔ اخفاء جو ہے اس میں نے حروف اخفاء پڑھائے تھے آپ کو، جس میں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ تھے اخفاء کے قوانین، کہ اگر یہ حروف آ جاتے ہیں تو ہم نے وہاں پہ اخفاء کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اظہار، وہ میں نے پڑھایا تھا کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی آ جاتے ہیں، حروف حلقی کون کون سے تھے، جس میں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اگر یہ حروف آ جاتے ہیں تو ہم نے وہاں پہ اخفاء کرنا ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ ادغام میں یہ اس کی فردر، یعنی کہہ رہے ہیں تھوڑا سا میم ساکن کے متعلق یہ شفوی کا لفظ صرف آیا ہے، تو کہ ادغام شفوی ہو گیا، اخفاء شفوی ہو گیا، اظہار شفوی ہو گیا۔ تو ادغام جو ہے، ادغام شفوی وہ کیا چیز ہے، آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ادغام شفوی یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد، اب کوشچن یہ ہے کہ میم ساکن کیا ہوتا ہے۔ میم ساکن وہ میم جس کے اوپر جزم آ جائے، یعنی وہ میں نے پچھلے اسباق میں ایک علامت بتائی تھی کہ اس طرح کی علامت کو جزم کہتے ہیں، تو وہ آپ نے یاد کر لینی ہے کہ کس طرح کی علامت ہو تو اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو جس حرف کے اوپر بھی جزم آ جائے اس کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے میم کے اوپر جزم آ جائے، قوانین جو ہیں وہ قانون یہ ہے کہ اگر میم کے اوپر جزم آ جائے تو وہ میم ساکن ہوگا۔ اب دوسری آگے چلتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، یعنی میم ساکن کے بعد اگر ایک اور میم آ جاتی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا۔ ادغام شفوی کیا ہوگا، یعنی ہم نے میم ساکن کو غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ یہ انتہائی غور طلب بات ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر میم ساکن آ جائے اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے جو کہ یہ والی ہے، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جاتی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ادغام شفوی ہوگا، یعنی ادغام شفوی کہتے ہیں، یعنی کہ ہم نے اس پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی جو ہم نے اخفاء پہلے پڑھا تھا، اس میں تو یہ تھا کہ جو حروف اخفاء ہیں وہ آ جائیں تو اس کے بعد نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر یہ حروف اخفاء جو ہیں وہ آ جائیں تو پھر ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ تو غنہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ جو ہے یہ ڈیٹیل جو ہے، یہ کوسچن جو ہے اس کا آنسر جو ہے وہ اپنے پچھلی ویڈیوز میں جا کے دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اگر حروف اخفاء آتے ہیں غنہ کرنا نہیں کرنا۔ تو آج جو ہے وہ میں چونکہ میم ساکن کا پڑھا رہا ہوں تو اس لیے آپ سنیے گا کہ میم ساکن کیا ہے، کہ اخفاء شفوی کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر
کسی جگہ پہ میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ ہم اس لائن کو پڑھ رہے ہیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے. اس میں تھا ادغام شفوی کہ اگر میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے. اب اخفاء شفوی میں کیا چیز آ رہی ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی اس کو بھی ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. اس کا مطلب جو آج کا قانون ہے یا جو آج کا سبق ہے یہ انتہائی اہم اور انتہائی سادہ اور انتہائی عام فہم ہے، یا آپ کو سمجھ آ سکے، اس لیے کہ صرف ابھی تک 2 حروف آئے ہیں کہ اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ہم نے پھر بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے اور اس کو ہم نے ادغام شفوی کا نام دے دینا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں بھی ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے اور اس کو ہم نے اخفاء شفوی کا نام دے دینا ہے. اب اس کے بعد تیسرا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی کیا چیز ہے کہ اگر یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں، اس کے بعد میں آپ کو یہ جو لائن ہے یہ پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے آسانی کے ساتھ. اچھا جی، تو یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں اخفاء شفوی اور اپنا ادغام شفوی جو ہے اس میں، کہ اگر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی جو حروف تہجی ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں جتنے بھی، جس میں ہم نے حروف قلقلہ بھی پڑھے ہیں، حروف مستعلیہ بھی پڑھے ہیں، حروف لین اور باقی بھی جتنے بھی حروف پڑھے ہیں، یعنی با اور میم کو صرف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کر کے پڑھیں گے. اظہار شفوی کیا ہوتا ہے کہ وہاں غنہ کر کے نہیں پڑھنا. اگر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ نے وہاں پہ اظہار شفوی کرنا ہے، یعنی غنہ نہیں کرنا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے سبق آپ کو پڑھایا ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے سنا ہے. 3 ہی جسٹ اس کے قوانین ہیں جس میں ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی ہے. تو ان قوانین کو آپ یاد کریں گے اور اچھی طرح سے اپنے ذہن میں اس کو جگہ دیں گے، اور اچھی طرح سے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے چیزوں کی سمجھ آ سکے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور اس جو نیا سبق ہے اس میں آپ کو یہ جو قوانین پڑھائے ہیں ان کی پریکٹیکلی جو ایگزامپلز ہیں وہ دے کے پھر سمجھاؤں گا کہ یہ دیکھیں اس میں کون سا اظہار کہاں پہ آ رہا ہے، اخفاء شفوی کہاں پہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد ادغام شفوی جو ہے وہ کہاں پہ آ رہا ہے. ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.